السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں مسائل سجدہ سہو پر کچھ اہم مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت۔ مسئلہ دیکھیں۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور حسب دستور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھے۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ قراءت کے تابع ہے اور مقتدیوں پر قراءت نہیں، اس لیے انہیں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آگے دیکھیں۔ تیسری رکعت میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ کسی نے بھول کر تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو سنت کے خلاف کیا، مگر سجدہ سہو بہرحال نہیں ہے۔ آگے دیکھیں۔ تیسری رکعت میں بسم اللہ بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ تیسری رکعت میں الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یا قصداً نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، مگر قصداً بسم اللہ چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں۔ تیسری رکعت میں ثنا اور تعوذ پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر الحمد پڑھنے سے پہلے کسی نے بھول کر ثنا یا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو سنت کے خلاف کیا، نماز ہو گئی، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ مسئلہ دیکھیں۔ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز کی تیسری رکعت میں جب کھڑا ہو تو پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر الحمد پڑھے۔ مسئلہ دیکھیں۔ اگر کسی نے ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان تینوں کو یا بعض کو نفل کی تیسری رکعت میں نہیں پڑھا تو اچھا نہیں کیا، مگر اس سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ آگے دیکھیں۔ نماز کی چوتھی رکعت۔ مسئلہ دیکھیں۔ ہر نماز کی چوتھی رکعت کے شروع میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں۔ قاعدہ اخیرہ میں سہو۔ قاعدہ اخیرہ میں بھی اسی طرح بیٹھے جیسے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا تھا، جس کا ذکر قاعدہ اولیٰ میں ہو چکا۔ مسئلہ دیکھیں۔ نماز کی کل رکعتیں پوری کرنے کے بعد یعنی 4 رکعتی نماز کی چاروں، 3 رکعت والی کی تینوں اور 2 رکعت والی کی دونوں رکعتوں کو پوری کرنے کے بعد آخر میں اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں پوری التحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھی جا سکے فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات پوری
پڑھنی واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ دیکھیں، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا، پھر یہ گمان کیا کہ ایک رکعت باقی رہ گئی ہے، کھڑا ہو گیا، پھر یاد آیا کہ سب رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، بیٹھ گیا، اور دونوں بار کا بیٹھنا مجموعی طور پر اتنا ہو گیا جس میں پوری اتحیات پڑھی جا سکے تو فرض ادا ہو گیا۔ اس صورت میں اتحیات اگر بھول گیا ہے تو سجدہ سہو کرے نماز ہو جائے گی، اور اگر اتحیات کو قصداً چھوڑ دیا تو نماز لوٹانی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ آگے دیکھیں، قاعدہ اخیرہ میں سوتے میں گزر گیا، قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا تو بیداری کے بعد اس کا اعادہ کرے، یعنی بقدر اتحیات بیٹھے اور سجدہ سہو بھی کرے، ورنہ نماز ہی نہ ہوگی۔ آگے دیکھیں، قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا بلکہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، یاد آتے ہی قاعدے میں لوٹ آئے اور اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز لوٹائے۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں آئے ہیں تو بار بار ویڈیو کو سنیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔